کی گلیوں میں آتی ہے کسی کام سے یا پانی لینے کے لیے کنویں پر آتی ہے تو وہ خوشبو سے معطر ہوتی ہے، اس کو سمجھاؤ کہ بیوہ عورت کو خوشبو نہیں لگانی چاہیے۔ جب ساس نے کہا، اور آپ جانتے ہی ہیں کہ ساس اور بہو یہ دونوں کا جنگ عظیم اور عالمی جنگ چلتا ہی رہتا ہے۔ کسی نے کہا تھا کہ دنیا میں کون سی عورت سب سے خوش نصیب ہے، تو بچوں نے جواب دیا حضرت حوا۔ تو پوچھنے والے نے کہ حوا کیوں خوش نصیب عورت ہے؟ کہا کہ اس لیے کہ اس کی ساس نہیں ہے، حضرت حوا کی ساس نہیں ہے۔ تو نہ ساس کو آیا کہ بہو کو کیسے رکھنا چاہیے، نہ بہو کو آیا کہ ساس کی کیسے خدمت کرنی چاہیے۔ غلطیاں دونوں طرف سے ہوتی ہیں۔ تو حضرت آمنہ سے ان کی ساس نے کہا بہو ایسا کیوں خوشبو لگاتی ہو؟ تو حضرت آمنہ کی آنکھوں سے آنسو گر گیا۔ جو تکلیف میں ہوتے ہیں ان کو اگر چھیڑا جائے تو اندر سے پھوٹ جاتا ہے۔ ہم آپ کے بچے کو لینا چاہتے ہیں، ماں آمنہ کہتی ہے کہ میرا دل کا ٹکڑا ٹکڑا ہو چکا ہے، اور زیادہ زخم میں نمک مت لگاؤ، اس لیے کہ میرا بچہ یتیم ہے اور تم لوگ ہی نہیں خواہی ہمارے ٹائم وقت ضائع ہوگا۔ مگر حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے اے میری بہن ذرا دروازہ تو کھولو، ذرا اس بچے کو تو میں دیکھ تو لوں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے کہ جب میں نے بچے کو دیکھا تو بچے کو دیکھنے کے بعد پتہ یہ چلا کہ یہ تو در یتیم ہے، یہ تو یکتائب ہوتی ہے، یہ تو چمکتا ہوا ہیرا ہے۔ فوراً میں نے اس بچے کو اٹھایا، اپنے سینے سے چمٹایا، اس کو بوسہ دیا، اور دینے کے بعد ہم نے کوئی اجرت کی بات نہیں کی، بلکہ آمنہ سے کہا کہ ہم اس بچے کو لینے کے لیے تیار ہیں۔ اسی طرح کے بیانات سننے کے لیے مولانا منور حسین صدیقی آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر، آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر، مگر کوئی آیا نہ رحمت عالم بن کر۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آج ہم سب کو اس ماہ مبارک میں نماز جمعہ کے لیے جمع فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے جمع ہونے، کہنے اور سننے کو بے حد قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ عزیزان گرامی، آپ سب بخوبی جانتے ہیں کہ یہ مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے جس مہینے کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس مہینے میں ہم سب کے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ اخبارات و رسائل و اجتماعات اور محبت میں لوگ جلوس تک نکال رہے ہیں۔ میرے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بچپن کا زمانہ دیکھیں گے تو آپ کو نرالا معلوم ہوگا، بچپن کا زمانہ دیکھیں گے تو نرالا معلوم ہوگا، آپ کی جوانی دیکھیں گے تو آپ کو بے داغ نظر آئے گا،
میرے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ، ہر گوشہ، ہر منٹ، ہر سیکنڈ صرف اور صرف بنی نو انسان کے لیے نجات کا ذریعہ ہی نہیں بلکہ کامیابی کا بھی ذریعہ ہے۔ اگر حضور کی زندگی کو بچپن سے لے کر کے 63 سالہ زندگی کے کسی بھی وقت کو آپ اپنے زندگی میں داخل کر لیں تو آپ کو عبادت کا بھی ثواب ملے گا اور پھر نجات کا ذریعہ بھی بنے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، خود اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے۔ تو ہم لوگ کئی جمعوں سے سیرت کے ہی عنوان سے ہجرت کے سفر پر چل رہے تھے، مگر کیونکہ ربیع الاول شروع ہو گیا اور آج ربیع الاول کا دوسرا جمعہ ہے اور ہجرت کے سفر کو اگر مکمل کریں گے تو کم سے کم 3-4 جمعے اور چاہیے۔ پھر ربیع الاول میں عام طور پہ جو مسلمان مشتاق ہوتا ہے، ان کا دل للچاتا ہے کہ ہم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کو سنے، حضرت آمنہ نے کیا فرمایا وہ سنے، حضرت حلیمہ سعدیہ نے کیا فرمایا وہ سنے تو وہ رہ جائے گا۔ اس لیے آج میں نے مناسب سمجھا کہ میرے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بچپن کے کچھ واقعات کو آپ کے سامنے رکھوں تاکہ ہمارے گھر کے بچپنوں کو بھی ایک روشنی مل جائے کہ جب بچہ بچپن میں ہوتا ہے تو کیسے اس کی تربیت کیا جائے، کیسے اس کو سنوارا جائے، اس لیے کہ بچپن میں ہی انسان کی تعمیر کا نو اور بنیاد رکھ دیا جاتا ہے۔ آپ اگر بچے کی بچپن کو نہیں سنواریں گے اور سوچیں گے کہ بڑا ہو کے یہ شیخ الاسلام بن جائے، یہ محدث کبیر بن جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ ٹکٹ آپ نے میسور کا لیا ہے اور چنئی چلا جائے، یہ نہیں ہو پائے گا۔ آپ کو چنئی جانا ہے تو چنئی کا ٹکٹ لینا ہے، میسور جانا ہے تو میسور کا ٹکٹ لینا ہے۔ اگر بچپن میں ہی آپ نے اپنے بچے کی تربیت میرے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی سے روشنی حاصل کر کے کر دیا تو وہ بچہ چاہے کتنا بڑا کیوں نہ بن جائے مگر وہ یہ سمجھے گا کہ میرے والدین ہی اصل میری کامیابی کا راز ہے۔ اگر میں باپ کو راضی کروں گا تو جنت کا دروازہ کھلے گا، ماں کو راضی کر لوں گا تو جنت مجھے مل جائے گی، اور بھائی بہنوں کا حق ادا کروں گا تو میرے حساب و کتاب میں بھی آسانی ہوگی۔ اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا بلکہ جانور کی طرح بچے کی پرورش کی، جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے جانور بھی پالتے ہیں، بچے انسان بھی پالتے ہیں۔ جانور کے پالنے میں اور انسان کے پالنے میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جانور کہیں پہ بھی منہ مارنے کے لیے یہ نہیں سوچتا کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جانور جہاں چاہے منہ مارتا ہے، اور انسان وہ ہوتا ہے کہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ کام مجھے میرے آقا کی سنت کے طریقے پر کرنا ہے، یہ کام میرے لیے جائز ہے یا نہیں ہے۔ یہی انسان اور جانور میں فرق ہوتا ہے۔